شعیب ارشد ایک جوان اور ڈائنامک سول سوسائٹی لیڈر ہیں. وہ فنون فورم کے فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور نکسا لٹریچر فیسٹیول کے ڈائریکٹر بھی. شعیب کراچی کے بہترین کالجز میں پڑھا رہے ہیں. جیسے اوپن ہائمر میں ایک بہت پسند ہے مجھے لائن کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ویدر یو کین سنگ اور رائٹ میوزک، اٹس اباؤٹ ویدر یو کین ہیئر دا میوزک. تو شی آئی تھنک میڈ اس ہیئر دا میوزک. انہوں نے یونیورسٹی آف برج پورٹ USA سے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں ٹاپ پوزیشن کے ساتھ گریجویشن کیا. I will tell the viewers, the young viewers, you don't need to give anybody any years. If you are happy, you are happy. You don't owe your life to anybody. You don't owe your choices to anybody. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، گرو کر رہے ہو، ایون یور پیرنٹس، یو ڈونٹ نیڈ این ایکسپلینیشن. قول زرعی ہیں کہ وہاں جا کے کوئی نہیں بگڑتا، وہاں جا کے لوگ کھلتے ہیں. اپنی کہانی میں بتاؤں تو میں اتنا مسلمان کبھی نہیں ہوا زندگی میں جتنا میں US میں تھا. میں ٹوپی پہنا کرتا تھا، میں اکثر شلوار قمیض ہی پہنا کرتا تھا، اور جب مجھے محسوس ہوا کہ میری آئیڈینٹی مجھ سے لی گئی ہے اور میں بیچ چوراہے بغیر لباس کھڑا ہوں، برہنہ کھڑا ہوں، تب میں نے مذہب کا سہارا لیتا ہے بندہ. تب وہ شناخت کی طرف مڑتا ہے، وہ اپنی خاک کی طرف مڑتا ہے. اور دنیا بھر کے صرف 5 اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھے جو گلوبل لیڈرز آف ٹمورو اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہوئے. I just had to take a job because you know میں گھر پہ کچھ مجھے دینا ہی دینا ہے اور میں بالکل ایک لوزر ہوں. حالانکہ it hadn't been like 2 months and I had graduated. I was doing my sister's wedding and all. I didn't have, you know, سر کو جانے کا ٹائم نہیں تھا. بٹ وہی کہ پریشر کا اچھا اس کے بعد جو ہے اسٹاپ لسننگ ٹو یو نو سوسائٹی، پیپل ہو ہیو ناٹ اکمپلشڈ، ہم ان کی سنتے رہتے ہیں. شعیب نے کیمبرج، ہارورڈ، NYU اور OUP جیسے اداروں سے ٹیچنگ سرٹیفکیشنز حاصل کی ہیں. I told my mom, اماں میں نے پوری بات بنائی، اماں A لیول کی آفر آئی ہے. And you know she had this big smile and I said لیکن ایک کیچ ہے، it's اردو and the smile you know وہ پیرابولا جو ہے اس طرف ہو گیا، it was a frown and then we thought a lot. وہ ایک ٹرین ٹیچر ٹرینر بھی ہیں. یوتھ ڈیولپمنٹ، لٹریچر فیسٹیولز اور ایجوکیشنل کانفرنسز میں ان کا کردار نمایاں ہے، جہاں وہ پاکستان کے نوجوانوں کی آواز بن کر ابھر رہے ہیں. Gave her my 1 minute pitch جو آپ کی ریڈی ہونی چاہیے at all times کہ ینگ لوگوں کو اپنے فیسٹیول میں لیں. I went to other festival. I did a lot of pro bono work for her. Really? To get into those sessions. رات میں لائٹ اسٹون کے آفس میں ان کا پروگرام بناتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. بٹ آئی وانٹیڈ ٹو بی ان دیٹ سیشن. صحیح. اور اپنا فائدہ میں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا. اس کے پیچھے ایک بگر آبجیکٹ میں نے اپنا کلیئر سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ جب میں فیسٹیول میں ایز اے اسپیکر جاؤں گا تو مجھے اس کا کانٹیکٹ ملے گا، مجھے اس کا کانٹیکٹ ملے گا. اس میں کوئی عیاری مکاری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے گریٹ نیٹ ورکنگ پاتھ وے. اور you know one takeaway I'll tell kids from this podcast is the importance of networking. فرام دا پلیٹفارم آف کیوریس کنورسیشنز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، اور آج میرے ساتھ ایک ینگ اور ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے جسے مجھے یقین ہے کہ مجھے بات کر کے بہت مزہ آئے گا. میرے ساتھ ہیں شعیب. شعیب السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. ریئلی تھینک یو فار ہیونگ می. نو اٹس مائی پلیجر. شعیب، میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال جو کہ آپ نے کہا تھا میں بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں، آپ اپنے A لیولس کے بعد US پڑھنے چلے گئے تھے، از دیٹ رائٹ؟ یس. سو بھائی کیا ضرورت تھی واپس آنے کی، کیوں آئے تم واپس؟ ہاں 4 سال سے میں اسی بات کا جواب دے رہا ہوں، اور آئی تھنک ابھی بھی میرے پاس کوئی بہت ٹھوس اس کا جواب نہیں ہے. آئی تھنک اٹ واز آن اے ویم، اٹ واز مائی انسٹنکٹ جس کا آپ کو ہمیشہ سننا چاہیے. آئی تھنک میں بہت زیادہ کنیکٹیڈ تھا ٹو مائی روٹس، مائی کلچر، مائی آرٹس، مائی میوزک، مائی ڈراما، مائی لٹریچر، اینڈ ٹو ڈیٹ آئی ایم. اینڈ آئی ڈو ٹیل پیپل ابھی بھی کہ آئی ایم ہیپیئر ہیئر. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے میں ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، لیکن زندگی کو جس پیمانے سے ناپنا چاہیے اس میں میرے لیے بجلی، پانی، گیس بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. Really? اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے پکا یقین ہے نا ہمارا کہ ایک ہی بار ملی ہے، چھوٹی سی ہے،
اس میں سے مجھے لگتا ہے میں اپنی 1/4 نہیں 1/3 تو جی چکا ہوں آلریڈی. تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ مجھے ایک گرین کارڈ کے لیے مزدوری، تمنا اور ایک ایسے دیس میں رہنا تھا جہاں میں کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوں گا، یا پھر مجھے اپنے حالات کو بیک ہوم تھوڑا زیادہ سدھارنا تھا، کیونکہ گو کہ بالکل بھی میرا اشرافیہ سے یا ایون اشرافیہ کے قریب بھی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے بہت سارے وسائل، بہت سارے علم کی دولت اور بہت سارے ہنر ایسے دیے جو میں اپنے ارد گرد معاشرے کو تبدیلی لا سکتا تھا، معاشرے میں تبدیلی لا سکتا تھا. تو اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے ایک بہتر جاب ہے. اور میرے والدین بھی یہیں تھے، میرا گھر مجھے ہمیشہ سے یہ لگا. میں زیادہ یہ مجھے نہیں اندازہ کہ ہمارے کتنے انٹریکشنز ہو چکے ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن کسی سے بھی میں اپنے دوستوں سے بھی زیادہ یو ایس کی بات نہیں کرتا. میرے لیے تو وہ بڑا تنہائی کے 3-4 سال اور بڑے لاکڈ ان مائی برین ہے، کیونکہ آئی واز اچیونگ اے لاٹ دیئر، آئی واز climbing the ladder, I was making a mark, but I was never truly happy. Okay. And today when I teach Urdu in my classrooms, when I do global perspectives projects, when I work with Funoon, when I visit my family, my extended family, when I go see a theatre play, when I go see a mushaira, when I go to Napa and hear sitar, I'm the happiest and I feel my life is so enriched back here. Yeah, okay. So اچھا شعیب دیکھو، یو ڈیڈ یور اے لیولس یہاں سے پاکستان سے جی، اینڈ دین رائٹ آفٹر یور اے لیولس آپ یو ایس چلے گئے. بالکل. اچھا وہاں پہ آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. اچھا سو بیسکلی یہ ایک بڑی ڈفرینٹ طرح کی چیز ہے. یوزلی لوگ انجینئر اور اس طرح کی چیزوں کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے یو چوز سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. Of the fights we had in our home, I can't tell you. Really? Oh my God. Okay, so ذرا شیئر کریں نا. So when I was opting for my grade 9 subjects, ایک تو میرے ذہن میں الحمدللہ سوچنے کی لیاقت تو تھی اور چیزیں کلیئر تھیں، اور بہت حد تک میں اس پہ ایڈمنٹ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ کرنا ہے. سو گریڈ 8 میں جب او لیولس کے لیے سبجیکٹ سلیکشن ہوئی، سو آئی ٹوک کامرس. اس پہ بہت شدید احتجاج ہوا گھر میں کہ پری میڈ یا پری بہت ہوا تو آپ نے پری انجینئرنگ لینی ہے اور آپشنس کھلے رہیں گے. میں نے کہا بھائی مجھے کرنی کامرس ہے. اور تب اچھا شعیب سوری ٹو انٹرپٹ، بٹ یہ آپ نے یہ کیسے ڈٹرمن کیا کہ آپ کو کامرس کرنی ہے؟ At that point, I wanted to become a chartered accountant. Okay. It was very clear. I had seen some cousins, some people, and I was, جب میں گریڈ 8 میں سائنس پڑھتا تھا مجھے کوئی خاص مزہ نہیں آتا تھا، اور مجھے وہ اکنامکس، پیسے ویسے یہ باتیں اور یہ گتھیاں تھیں میرے لیے، کیونکہ گریڈ 8 تک تو کامرس پڑھا ہی نہیں جاتا ابھی تک. سو میرے لیے بڑی گتھیاں تھیں اکنامکس، فیسینیٹڈ بائی کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. I was very sure کہ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. Okay. اور ہاں سو مائی کزنز ایکچولی ہیلپڈ اے لاٹ ان کنونسنگ مائی پیرنٹس، اور وہاں انہوں نے تھوڑے ہتھیار ڈال کے دے لیٹ می ڈو کامرس. اینڈ او لیولس تک بھی، آخر تک بھی مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی بننا تھا. بٹ دین ان اے لیولز آئی ٹوک اپ مائی کامرس سبجیکٹس بٹ آلسو سم ہیومینٹیز. پھر ایک ہنگامہ ہوا گھر میں کہ پاگل ہو کیا جو سائیکالوجی پڑھو گے، اور اردو کون پڑھتا ہے، اردو کون دیتا ہے. اچھا اردو میرا خود کا ارادہ بھی نہیں تھا دینے کا، جو کہ آج میں پڑھاتا ہوں، اینڈ آئی ہیو اے ورلڈ ڈسٹنکشن ان دیٹ. وہ میری ٹیچر نے مجھے فورس فلی دیکھ کے مجھے کمپٹیشنز میں مسٹر رقیہ نے اپنی کلاس میں بٹھایا تھا. سو اور اسی میں میری ڈسٹنکشن آ گئی، اسی میں آج میرا کریئر ہے. سو میں بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں ایکسپلور یور پیشنز. اردو میں آپ کی ڈسٹنکشن ہے؟ یا اوہ واو، اے لیولز میں. اے لیولز. اینڈ دیٹس وائی آئی ٹیل مائی کڈس کہ ایکسپلور یور پیشنز اینڈ انٹرسٹ بیکاز یو نیور نو. جیسے آج کل میرا گھر تو اسی سے چلتا ہے. تو زبردستی آپ کو اردو پڑھائی گئی جس کے اندر آپ ڈسٹنکشن لے آئے. ہاں مطلب بٹھایا زبردستی کیا، بیکاز میری جو اردو کا سلیبس ہے وہ میں نے سب پڑھا ہوا، رٹا ہوا، اور اس ٹیکسٹ سے بہت ڈیپر انٹریکٹ کیا ہوا تھا جتنا کلاس میں ہوتا ہے. تو آئی نیور تھاٹ کہ یہ مجھے دینا ہے ایز اے سبجیکٹ. اور آئی آلریڈی ہیڈ 4، سو اردو واز مائی 5th سبجیکٹ. تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آئی ول ڈو 5 ان اے لیولس. اب تو خیر ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ 3 کا ہی ایسا بنا لیتے ہیں برڈن، اور ایسا اتنی کہانیاں ان کے پیرنٹس کی طرف سے بھی کہ. سو اینی ویز آئی ٹوک اپ سم ہیومینٹیز سبجیکٹ. اس پہ بہت شدید احتجاج ہوا، پھر لڑائیاں ہوئیں.
And that is where the teacher makes a difference. I got fed up with accounting, really started hating accounting in A levels, and I started loving economics. I fell in love because of Miss Sara Tanveer. I have to take her name, and I fell in love with economics. And the way, you know, she, جیسے اوپنہائمر میں ایک بہت پسند ہے مجھے لائن کہ it's not about whether you can sing or write music, it's about whether you can hear the music. So she, I think, made us hear the music. تو جب میں نے economics کا نام لیا for undergrad in my home, that was طوفان plus tsunami plus سیلاب plus زلزلہ. تو وہ کیا چاہتے تھے؟ آئی تھنک انہوں نے اتنا سمجھوتا کر لیا تھا میرے کنونشنل دیسی روایتی پیرنٹس نے کہ چلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تک بھی عزت انٹیکٹ ہے. ہاں انہوں نے اتنا کر لیا تھا کہ چلو انجینئر نہیں, ڈاکٹر نہیں, مائی سسٹرز ڈاکٹر, تو انہوں نے اتنا کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے سی اے تک بھی صحیح ہے. اچھا مطلب میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر کہ ابھی بھی جب ہم جاتے تقریبات میں, مائی سسٹر از ناٹ پریکٹسنگ, کب کا چھوڑ چکی ہے, شی از ڈیلنگ ود دا کڈز اینڈ آل, but my parents have my sister meet the relatives and say that she is a doctor. They will never mention that I am a teacher. So خیر وہ سی اے سے تو بہت ہی اردو ٹیچر تک آنے کا سفر ان لوگوں کو, امریکہ بھیج کے اردو ٹیچر بنانے کا سفر ان لوگوں کو سہنا پڑا بیچارے. But so are they okay? اب now ماشاءاللہ سے you're doing well, so اب تو settle ہو گیا ہوگا, dust must have settled to a great extent, but internally I think they're not still happy. Yeah. ان کو ایسا I mean لگتا ہے not more than happy. I think you have to be satisfied, right? Yeah. So I think internally still not. Give them few more years. I went through all this, I can relate to it. کچھ اور سال دو. I think I will tell the viewers, the young viewers, you don't need to give anybody any years. If you are happy, you are happy. You don't owe your life to anybody. You don't owe your choices to anybody. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, گرو کر رہے ہو, even your parents, you don't need an explanation. Yeah, but I'll add to this. دیکھو explanation you may not need, but مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی خوشی میں ہمیں بھی خوشی ملتی ہے. So when they are satisfied, when they are happy, we also feel happy. But I think تم تھوڑے سے اور سال دو, they'll understand this and they'll be satisfied and happy. I think they are understanding. It's very chill in the home now, اور بہت مطلب they have started taking the job. جب وہ آپ کو انٹروڈیوس بھی کرانے لگیں گے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ I don't مجھے بادر نہیں کرتی یہ چیز, صاحب بات تو یہ. اور دوسری چیز یہ I get their reasons and now they've started taking it very seriously as well. ٹھیک ہے, اس کا مین فیکٹر I think انکم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, we all understand this very well. تو but I will say when parents birth a child, they need to be ready. یہ کتھک ڈانسر بن سکتا ہے, یہ ستار پلیئر بن سکتا ہے, یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے. اینڈ I mean اس کا جیسے آپ نے کہا کہ ان کی خوشی میں آپ نے خوشی ڈھونڈنی ہے, بٹ I think more so the other way around, where آپ کا بچے کے جس چیز میں خوشی مل گئی ہے, you know, even لائف پارٹنرز, کریئر چوائسیز, موونگ ابراڈ, آج کل کون سے سخت ڈیسیجنز نہیں ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو الائن ود دیم. بس مائی کویسچن از کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یو ناٹ ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیشنز, پرابیبلی یو ناٹ میچور انف ایٹ دیٹ ایج, یا یو ڈونٹ یو نو جسٹ ہیو اٹ ان یو, یو گیونگ اپ آن تھنگز بیکاز یو نو ان کو یہ لگتا ہے یار یہ ہارڈ ورک سے بھاگ رہا ہے, اس کو انجینئرنگ اس لیے نہیں کرنی کیونکہ یہ محنت نہیں کرنا چاہتا, اس کو ڈاکٹر اس لیے نہیں بننا کیونکہ اتنی لمبی پڑھائی کری, اس لیے اس نے ایزی راستہ لے لیا ہے. ان کو نظر وہ نہیں آ رہا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. سو ہاؤ ڈو یو تھنک دیز لٹل, یہ جو بچے ہیں ہمارے, یہ کیسے ایک پیج پہ آئیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ؟ اچھا, ود مائی پیرنٹس دیٹس جسٹ ناٹ ٹو دی اوائڈ کیس. کنفلکٹ, یعنی میں کنفلکٹ نہ ہو اس گھر میں. I think with my parents that's not the case. They've seen me sleep 2 hours every day. Okay. They have seen me wake up all night, pull all-nighters still. They have seen me prepare for Funoon sessions and lose my mind. They have seen me skip meals. So it's not that they're thinking that he's taking the easy way out, or they value and recognize my hard work like anything. Okay. It's the society. ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں ہے, ٹیچر لفظ کی اچھا میرا یہ کہ میں اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں تو بتاتا بھی بہت کم ہوں کہ میں
کتنی جگہ ہوں اور کتنی بڑی چیز ہوں. سو وہ مجھے یہی کہتے رہتے ہیں کہ ٹیچر ہی رہو گے ساری زندگی بھر, کب چینج کرنا ہے, تم تو گرو ہی نہیں کرو گے, چاہے آپ گرو کر رہے ہو فرام اسسٹنٹ مینیجر ٹو ایسوسیٹ مینیجر, لیکن وہ گروتھ بہت ضروری ہے. سو ایک تو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا مارکیٹ ڈائنامکس, وہ ٹیچر کی سیلریز اور ٹیچر کا جو فائٹنگ ڈیمنز ان کلاس روم والا ہے, ٹیچر کی کوئی مطلب خیر کمرشلائز ایجوکیشن میں آج کل ویسے ہے بھی نہیں رسپیکٹ زیادہ, لیکن ان کا ایک تو مائنڈ سیٹ ٹیچر کا وہی ہے جو اپنے زمانے کا تھا لوگوں کا. بٹ مینلی وہ یہی ہے کہ when they introduce me to somebody as a teacher, as an Urdu teacher, تو وہاں میری جو یارڈ اسٹک فار رسپیکٹ فار اسٹیٹس ہے وہ آٹومیٹکلی ڈمینش ہو جاتی ہے. مجھے میری قبر کا حال پتہ ہے تو مجھے یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی. I know my take home, I know my impact, I know my barometer of intellect. اور مجھ میں اتنی, میں سب سے پہلے تو ینگ بچوں کو یہی کہوں گا کہ مجھ میں اتنی آئی ایم سو کمفرٹیبل ان مائی اسکن دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین ٹو پیپل. مجھے ان کے ویوز سے زیادہ افیکٹ نہیں پڑ رہا. تو اگر آپ وائلڈ لائف فوٹوگرافر بن رہے ہو نا, وہ 3 ایڈیٹس میں آئی تھنک راجو کی طرح, تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے. اگر آپ خود ہی کنونس نہیں ہو کہ میرا آرٹ یا میرا علم یا میرا ہنر جو ہے وہ 100% درست ہے, میں اس پہ مہارت رکھتا ہوں اور یہی میری پوری زندگی کا ساتھی ہونا ہے, تو آپ دوسرے کو کیا سمجھاؤ گے؟ تو بیٹل بہت بڑا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو 3 خانے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, انٹرپرینور, بزنس مین, بزنس وومن. تو اگر آپ نے یہ خانے توڑنے تو بیٹل تو بہت بڑا ہے. ہم تو پھر ٹیچرز ہیں, امیجن ڈانسرز, امیجن پینٹرز, امیجن سنگرز. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے میوزک کا آج تک بھی, مجھے میوزک کا بہت شوق تھا, بٹ مائی پیرنٹس نیور الاؤڈ. مجھے تھیٹر کا, اسی لیے میں پاکستان میں بہت ویل ایڈجسٹڈ ہوں, اور ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ یار کچھ کروں گا, لیکن یہ دام رزق پکڑ لے تو چھوڑتا نہیں. تو ایک ہے کہ کوئی جنون نہ سودا سر میں رکھا جائے, بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے. ویسے ہاؤ واز اٹ دیئر وہاں پر؟ کیونکہ دیکھیں میں اس لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت ہر بچہ, ایوری بڈی ہو آئی ٹاک ٹو ان مائی کلاس, دے جسٹ وانٹ ٹو لیو دس کنٹری. سو آئی ٹیل دیم آل کہ یار دیکھو اٹس ناٹ, یہ اتنا گرین نہیں ہے جتنا تم کو یہاں سے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, گھاس آپ کو باہر سے شاید بہت زیادہ گرین نظر آتی ہے. سو ہاؤ واز اٹ دیئر؟ کیوں آئے آپ پھر 4 سال بعد واپس؟ میں ہاں یہ بولوں گا کہ آج تک میرے جو پیرنٹس یا میرے خاندان جو میرا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو اس میں وہ یہ تو نہیں کہ ٹیچر, اردو ٹیچر, لیکن وہ آج تک یہ بتاتے ہیں کہ یو ایس سے پڑھ کے آیا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ اس کا بالکل جواز بنتا ہے, کیونکہ میں خود جب یہ بتاتا ہوں کہ ایک کانورزیشن, میں خود سے نہیں بتاتا لیکن کانورزیشن کے دوران جب آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے بندے کی باڈی لینگویج اور ایک ڈیمینر کٹ میں ٹوٹل شفٹ آتے ہوئے. لوگ آپ سے جو بیٹھ کے ملتے ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ سے مسافہ ہاتھ ملانا شروع کرتے ہیں. بالکل, اس میں کیا دو رہا ہے. یو ہیو ٹو لیو ان دا یو ایس اف یو دیئر. آپ نے کٹنا ہے یہاں سے, آپ نے وہاں دوست بنانے, وہاں ساری اپرچونیٹیز لینی ہے. اور اپرچونیٹیز یہ نہیں ہوتی کہ انٹرنشپس اور کورسز. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے لیٹس گو آؤٹ فار ڈنر, کوئی آپ کو دوست کہہ رہا ہے لیٹس گو شاپنگ, آئی نیڈ سم تھنگ, ٹیک دوز اپرچونیٹیز. آئی تھنک وہاں فرینڈز میں ہی میں سب سے زیادہ مار کھا گیا. جب تک میرے بن چکے تھے, میں نے یو این میں وہاں کام کیا. آخر میں تو میری زندگی مطلب فرینڈ سرکل بہت اچھا تھا, یو این سے اچھی جاب کیا ہو سکتی ہے. لیکن بس as far as I know, you're very social and you have that skill to make friends. وہاں کیوں نہیں بنا سکے؟ باہر مشکل ہے. یہاں کی دوستیاں سر, وہاں کی دوستیاں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں مطلب یہ بھائی چارے والی دوستی کہ تم میرے منہ بولے بھائی ہو گئے ہو, وہ نہیں ہے. اور بہت ایک اسپیس کا ایک انداز ہے. اور پھر اپنے کھال کے رنگ سے تو نہیں بچ سکتے نا, کچھ بھی کر لو. کچھ بھی کر لو. میں ریسزم نہیں کہوں گا اس کو, لیکن آپ کے زمین پر جب کوئی گورا آئے گا یا بنگالی آئے گا یا کوئی نیپالیز آئے گا, ایک انہیرنٹ ہے. بالکل ہے.
آپ کا وہ ہماری زبان پہ وہ لفظ ویسے کبھی سجے گا ہی نہیں. سر آپ تو گورے کی بات کریں, جب میں یہاں سے پنجاب جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر 15 دن بعد احساس ہو جاتا ہے میں کوئی ایلین گھوم رہا ہوں. سو ابھی میں ایک ہائکنگ ٹرپ پہ گیا تھا سردیوں میں, اینڈ آئی واز اونلی ون فرام کراچی, اور ان کے لیے سب سے سرپرائزنگ بات تھی, یار تم کراچی سے ہائکنگ کرنے کیسے آ گئے؟ اچھا, میں نے کہا یار ہم لوگ بھی انسان ہی ہیں بھائی, ہماری ٹانگیں بھی اتنی اچھی طریقے سے کام کرتی ہیں جیسے تم لوگ کی کرتی ہیں, بٹ فار دیم اٹ واز اے سرپرائز کہ کراچی والے ہائک کیسے کر سکتے ہیں. سو یو ٹاکنگ اباؤٹ گورے, آئی تھنک آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ تو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ہی جو ہے نا وہ ہم ایک دوسرے کو شاید اچھی طریقے سے نہیں بٹ جانتے. آئی ول سے ٹو دیم گو پریپیئرڈ اینڈ ٹرائی ٹو گو ویئر یو ایٹ لیسٹ ہیو سم فیملی, کیونکہ میرا یہ تھا کہ آئی ہیڈ نو بڈی ان دا یو ایس ایٹ آل. دین آئی واز ان کنیٹیکٹ. اچھا میں تو اس لیے کنیٹیکٹ مجھے رہنا پڑا بیکاز آئی ہیڈ 100% اسکالرشپ, آئی ہیڈ روم اینڈ بورڈ, آئی ہیڈ مائی میلز فری. تو مجھے تو برشپورٹ یونیورسٹی ہی جانا تھا کیونکہ میں تو افورڈ بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا, مجھے تو یہاں یونیورسٹی افورڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو میں کنیٹیکٹ میں تھا جو کہ ایک نہایت سرد اسٹیٹ ہے, آبادی بہت کم ہے, بزرگ پاپولیشن وہاں بہت رہتی ہے. بٹ چوز یور اسٹیٹ کیئرفلی, چوز یور یونیورسٹی کیئرفلی, چوز یور پروگرام. شروع میں آپ کو بہت ہوم سکنس ہوگی, شروع میں ہی آپ نے بہت, جب آپ ڈپریشن میں فال کر رہے ہوگے تبھی آپ کو دوست بنانے ہوں گے. صحیح, بڑا ایک پیراڈاکسیکل ہے, لیکن جس نے میں کہتا ہوں باہر جائیں ضرور جائیں. انڈر گریڈ کے لیے تو اسپیشلی میں کہوں گا, ہائی اسکول کے لیے, انڈر گریجویٹ کے لیے, اور اگر کوچ نہیں تو پوسٹ گریڈ کے لیے وہ زندگی 4 سال 2 سال جئیں ضرور. میں تو ریکمینڈ یہ کروں گا, پہلے بہت زیادہ کرتا تھا, برا بھلا بھی کہتا تھا ان لوگوں کو جو نہیں آتے تھے واپس. اب ماشاء اللہ سے حالات اتنے سہانے ہو گئے کہ اب میں کچھ کہنے قابل نہیں رہا ہوں. لیکن کوشش یہی کریں کہ چھوٹی سی زندگی ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ کچھ امپیکٹ ضرور کریں. بہت سے لوگ ہیں, عیدی صاحب ہیں, آسمہ جہانگیر ہیں, عشرت حسین ہیں, شمشاد اختر ہیں, جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کیا. آپ وہ نہیں نیشنل لیول پہ کر لیں, اور وہ نہیں تو لوکل لیول پہ کر لیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی فرق پڑے. دا ڈے یو لیو دس ورلڈ تو لوگ کہیں کہ ہاں کوئی گئے, اینڈ وی آر فیلنگ اے وائڈ کہ ہاں سم تھنگ ہیز چینجڈ. اور ہم دیکھتے ہیں آئے دن نیوز میں کہ کہاں سے بچے کیا کیا کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, اور اس کے لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہو یا ریسورسز ہوں. بالکل, کچھ کرنے کے لیے آپ کو ہمت اور ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے. اچھا, سو اب مجھے بتاؤ, آپ نے یہ کہا کہ بیچلرس کے لیے جائیں, یعنی انڈر گریڈ کے لیے جائیں, اس کو عام زبان میں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بیچلرس کے لیے جائیں. پیرنٹس کا ایک کویشچن ہوتا ہے جو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, اے لیولس کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد اگر بچہ ہمارا باہر پڑھنے کے لیے چلا جائے گا وہ تو بگڑ جائے گا بیچارے, میں ابھی اتنی سمجھ ہی نہیں ہے, اور وہ معاشرہ ایسا ہے, وہاں تو آزادی ہے. آپ کے ساتھ ہوا کچھ ایسا, اینڈ واٹ ڈو یو تھنک, از دیٹ ٹرو؟ ایک ہمارے کلیگ ہیں سر فروخ سبطین, ان کے سرہرے اقوال ان کا قول زرعی ہیں کہ وہاں جا کے کوئی نہیں بگڑتا, وہاں جا کے لوگ کھلتے ہیں. اپنی کہانی میں بتاؤں تو میں اتنا مسلمان کبھی نہیں ہوا زندگی میں جتنا میں یو ایس میں تھا. میں ٹوپی پہنا کرتا تھا, میں اکثر شلوار قمیض ہی پہنا کرتا تھا, اور جب مجھے محسوس ہوا کہ میری آئیڈینٹی مجھ سے لی گئی ہے اور میں بیچ چوراہے بغیر لباس کھڑا ہوں, برہنہ کھڑا ہوں, تب میں نے, مذہب کا سہارا لیتا ہے بندہ, تب وہ شناخت کی طرف مڑتا ہے, وہ اپنی خاک کی طرف مڑتا ہے, اور پھر وہ آئی گاٹ کریزی اباؤٹ اردو لینگویج اینڈ لٹریچر. کوئی پریزنٹیشن ایسی نہیں ہے جو میں نے اردو کے شعر یا کسی کہاوت پہ یا کسی قصے پہ اینڈ نہیں کی ہو. آپ کے بہت ساری میرے پاس مثالیں بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ نمازیں وہاں, مسجدیں وہاں ڈھونڈنا, مسلم اسٹوڈنٹ الائنس کا بڑا سرکردہ رکن وہاں میں تھا, ٹوپی لگانا, لوگوں سے سر کوئے نہ شنایا, کبھی دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا. تو پاکستان کی بات ہر وقت کرنا, فیملی کی. بٹ لیکن شعیب وہ تو یو سیڈ بیفور کہ یو آر ڈفرینٹ. یس. اب میں پرٹیکولرلی آپ کی بات نہیں کر رہا, بٹ اور دیسی لوگ ان کو دیکھ کے آپ کو کیا لگا کہ واقعی ہے ایسا کہ اگر باہر جاتے ہیں تو لوگوں کی ٹینڈنسی ہے بگڑنے کی؟ دیکھیں, اگر ہم 2 اسٹریم سے بات کریں تو جو پروفیشنل اسٹریم ہے وہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں آپ آ کے دکھاؤ 7:15 پہ آن اے 7 PM میٹنگ, آپ کو وہ بھگا دیں گے.
تو جو وہ جو اسلام کے ہم بڑے رکن کہتے ہیں اور مومن کی صفات کہتے ہیں, آنیسٹی, پنکچوالٹی, انٹیگریٹی, مورالٹی, تو وہ بگڑنا تو آپ وہاں سوچ نہیں سکتے. اب جو آپ کا یہ نائٹ کلبس کا تصور ہے اور تھوڑا اوریانی کا تصور ہے, تو شاید پیرنٹس اور یہاں کے ریو سین سے واقف نہیں ہے, یہاں کے نائٹ کلبس کے سین سے واقف نہیں ہے. لیکن اتنا آسان نہیں ہے نا, یعنی واقف ہیں بھی. فار ایگزامپل میں چل اپنی بات کر لوں, اگر ایک دن شیطان مجھ پہ غالب آ گیا, میں نے کہا یار آج میں نائٹ کلب جاتا ہوں, میرے جیسے آدمی کے لیے بھی ذرا تھوڑا مشکل ہے ڈھونڈنا, ایکسیس کرنا. سو اٹس ناٹ ایزی ایکسیس فار ایوری ون, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. وہاں تو آسان ہے نا یہ کام. ایک انسٹا کی سرچ کی مار ہے. ہاں یہ تو ہے. نہیں مجھے تو آئی ول ڈس ایگری, آئی تھنک اٹس ایبسلیوٹلی ایزی. آئی ہیو فرینڈز ہو اٹینڈ دیم. کوئی کسی حد تک کرتا ہے, کوئی آل دا وے جاتا ہے, کوئی آل دا وے کی کیپیسٹیز سے بھی آگے جاتا ہے. وہ سب میرے دوستوں کے سرکل میں ہیں. بٹ میں یہی کہوں گا کہ اگر ایز این انڈیویجول, ایز اے رسپانسبل انڈیویجول اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہو, تو یہاں اور وہاں میں کوئی فرق نہیں. کہ ہم لمس کے قصے نہیں سنتے, کہ ہم آئی بی اے کے قصے نہیں سنتے, اور میں سب سے مشہور یونیورسٹیز کا نام لے رہا ہوں, لیکن آپ کوئی یونیورسٹی لے لیں, ابھی ایک اسکول میں جو پیرنٹس نے گھس کے ٹیچر کو پیٹا ہے, اٹ واز اے مدرسہ ٹائپ اسلامک اسکول. تو یہ باتیں مجھے تو بہت زیادہ سینس نہیں بناتی. یو ڈونٹ تھنک کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیویجول پہ ہے, جس پہ ذمہ داری ہے, جس کو پتہ ہے کہ مجھے ڈگری لے کر آنی ہے ہر حال میں, میری لائف, میرا کریئر. جیسے آج تک میں بہت اپنے آپ کا اور اپنے سب سے زیادہ تو اس میں میرے پیرنٹس کی ہی جو تربیت خون میں اور پھر ہڈیوں میں انہوں نے ڈالی, بٹ اپنے آپ کا بھی یہی کہ مجھے میرا ہدف یہی تھا کہ مجھے پڑھنا ہے, ڈگری لینی ہے, کیونکہ میں ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس میں مجھے پیسے کمانے ہیں. دس واز مائی اونلی راؤٹ, اور وہ راؤٹ آج بہت کام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو ذمہ داری کا احساس ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھٹک. چلیں فیئر انف. واپس کسی مجبوری کے تحت آئے یا دل یہیں تھا؟ دل, پیر, دماغ, سوچ, جسم, روح. ہاں جسم نہیں تھا, روح یہاں تھی, جسم وہاں تھا. اوکے, سو یو وانٹڈ ٹو کم بیک. بالکل. اوکے ٹھیک ہے. اچھا بہانہ یہ مل گیا کہ میری گریجویشن کے کچھ دن بعد میری بہن کی شادی تھی. سو آئی اینی ہاؤ ہیڈ ٹو میک این ایڈٹ. پاکستان مشن ٹو دی UN واز ٹیلنگ می, ہم آپ کی انٹرنشپ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, ہم آپ کو پرماننٹ کر دیتے ہیں. تب تھوڑا ہوا, لیکن کیا تھا وہ, آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا, لیکن ہم گھبرائے تو تب ہوا. لیکن اللہ کا بہت کرم ہے یہاں, جس طرح خدا نے سنبھالا ہے, جس طرح انگلی پکڑی ہے, بہت کرم. اور آپ کو اس ایج میں اتنی عزت دی ہے, یقیناً. الحمدللہ. سو شعیب یہ بتاؤ کہ پھر جب وین یو ور بیک, تو نہیں اماں ابا نے کہا بیٹا جاؤ بیٹا؟ آج تک کہہ رہے میرے گھر میں یہ I love meeting my extended family. We are totally like, we are all like immediate family. اور مطلب میں نے کبھی, مجھے لگا ہی نہیں کہ کوئی میرا کزن ہے اور میرا سگا بھائی بہن نہیں ہے. الحمدللہ. وہی بات سر ثاقب تربیت کی جو میں بات کر رہا ہوں. بٹ ان کے ساتھ مجھے ایک وقت کے بعد وقت گزارنا صرف اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بات یہی آ جاتی ہے جو ابھی ہو رہی ہے, واپس چلے جاؤ, ماسٹرز کر لو, یہ کر لو, اور پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے گھر جانا ہے, مجھے گھر جانا ہے. تو یہ ہے. لیکن میرے پیرنٹس ابھی تک میرے روز رات کو وہ ٹی وی دیکھتے, چائے پیتے, چنے کھاتے, یہ ہوتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو, باہر نکلو. اور یہ میں بہت ضروری ہے بچوں کے لیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے اپنے اندر ایک فیصلہ کریں. جیسے کہ جب ہم فنون فورم کا پہلا سیشن تھا, لانچ اسد عمر صاحب کر رہے تھے, انہوں نے ایک بات کہی تھی جو یہاں چسپاں ہو گئی ہیں, یہاں بالکل ہر وقت آویزہ ہے, کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو زندگی سے چاہیے کیا. اسٹاپ کمپلیننگ اینڈ ڈیسائیڈ. تو یو کین ڈیسائڈ دیٹ یو وانٹ اے 9 to 5 and you just want to be happy with your partner and kids or your pet, but decide that and stop complaining. Yeah, exactly. So ہمارا ایک یہی ہے کہ میں بھی بہت وقت تک, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ جب میں واپس آیا تو میری بہن کی شادی تھی, مجھے آئے ہوئے 10 دن ہوئے تھے, and I had to attend so many events, I had to do so many work, اور جہاں میں جاؤں میرا کوئی سامنے کھڑا, any good news, جاب ملی, جاب لگی. It had been 10 days. اس پریشر میں نے جاب کی,
ٹھیک ہے. آنیسٹلی میں نے خوشی سے جاب نہیں کی, مجھے او لیول انگلش پڑھانے کا میرا کیا. ہاں میں دس واٹ کمنگ ٹو. تو جب آپ نے 2 ہفتے میں تھنک ٹینک کی جاب کوئٹ کی, سو یہ پریشر تھا جس کی وجہ سے آپ ٹیچنگ کے اندر انٹر, اٹ واز ناٹ دا لو فار ٹیچنگ, موسٹلی اٹ واز The teaching part was love. O level English was the pressure. I just had to take a job because you know میں گھر پہ کچھ مجھے دینا ہی دینا ہے اور میں بالکل ایک لوزر ہوں. حالانکہ it hadn't been like 2 months and I had graduated. I was doing my sister's wedding and all. I didn't have, you know, سر کو جانے کا ٹائم نہیں تھا. But وہی کہ پریشر کا اچھا اس کے بعد جو ہے stop listening to, you know, society, people who have not accomplished, ہم ان کی سنتے رہتے ہیں. مجھے لوگ کہہ رہے تمہیں تو کراچی میں تم آئے ہو, تمہیں 10,000 کی نوکری مل جائے بہت ہے, تمہیں 20,000 کی مل جائے بہت ہے. تو جب میں نے اپنا ان کا آفر لیٹر دیکھا تو میں نے کہا یار اتنی زیادہ سیلری. اینڈ لیٹر آن وین آئی یو نو گاٹ ان دا جاب اینڈ آئی میٹ پیپل اور میرا تھوڑا ایکسپوجر ہو, آئی واز گیٹنگ پینٹس بھی, مطلب اس کے آگے جو ہے نا وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کیا, اونٹ کے منہ میں نکتی دانا تھا وہ. سو اگین وہی لائک لیسن آ جاتا ہے ٹو کڈس کہ میں تو اب بچوں کو کہتا ہوں گریجویٹ اینڈ لاک یور سیلف ان اے روم اینڈ ڈو یور ریسرچ اینڈ اپلائی, ڈو ناٹ میٹ اینی ون. کیونکہ میرے ساتھ یہ بڑا بلنڈر ہوا, اللہ نے کشتی سنبھال لی. پھر جو ہے وہ تو اب آپ الفا میں انگریزی پڑھانے لگے, الفا اسکول میں, جی ٹھیک ہے, ایز اے فل ٹائم ٹیچر. جی اچھا کیا انجوائے کیا آپ نے, انگریزی پڑھانے کو انجوائے کیا یا ٹیچنگ کو انجوائے کیا؟ دیکھیں انہوں نے تو مجھے اس لیے رکھ لیا کہ یو ایس سے آئے تو انگریزی بولتا ہے, انگریزی پڑھاتا ہے. سو ٹیچنگ بہت انجوائے کی, انگلش ٹیچنگ بھی بہت انجوائے کیا آپ نے. ٹیچر تو آپ کو پتہ ہے پھر ٹیچر ہے, بچے اچھے مل گئے, مطلب آئی واز 21, بانڈ ایسا بن گیا, بچے اچھے مل گئے. آئی مین بہت اچھی یادیں ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, ابھی تک وہ بچے میسج کرتے ہیں. ہاں سو آئی اسٹارٹیڈ ان سپٹمبر. دسمبر میں مجھے بیکن ہاؤس کالج سے آفر آ گئی. آئی وینٹ ٹو دیئر ٹو جج این ایونٹ بٹ لیفٹ ود این آفر فار اے لیول اردو. اینڈ دیٹ ڈے ون آئی وینٹ ہوم آئی ٹولڈ مائی مام, اماں میں نے پوری بات بنائی, اماں اے لیول کی آفر آئی ہے. And you know she had this big smile and I said لیکن ایک کیچ ہے, it's Urdu and the smile you know وہ پیرابولا جو ہے اس طرف ہو گیا, it was a frown. جو یو ایس کی ڈگری ہے اس کا کوئی تھا رول اس پورے؟ oh definitely تھا نا. میری بیکن ہاؤس کی اردو کی ہائرنگ اس وجہ سے ہوئی because the principal was so intrigued کہ یو ایس سے ایک بندہ آ کر اردو پڑھائے گا. Yeah, and you know her decision was bullseye. Students still get fascinated about this. Yes. Students still get fascinated. ابھی تو میرے بال میں نے کٹائے ہوئے ہیں, but a teacher with curly hair and a man's bun and you know with fancy clothing will come in and you have seen it first hand and I think you've heard reviews first hand. Yes. تو اسٹوڈنٹس مطلب آج تک وہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ٹیچر ہیں اور یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. پی ٹی ایمز میں بہت ایک قصہ ہوتا ہے نا, I have to keep a very strict straight face with parents and kind of bring them back to square zero. And then they end up apologizing to me as well sometimes. But matlab we are segueing into the challenges of a young teacher and the opportunities of a young teacher. Networking is everything. Networking without aptitude and without talent is a myth. یہ مت سمجھ لیں کہ میری پی آر بہت اچھی ہے اور میرے پاس پیچھے دمخم کوئی نہیں ہے, تو you need a trampoline to jump on. So you آپ کی نیٹورکنگ اسٹرانگ تھی, اسکل سیٹ آپ کے اندر تھا, and then you had a degree to back it all up. Oh yes. A level in 3 years, education, teaching had completely changed. میں 2018 میں گیا تھا, میں 2021 میں واپس آیا and 180 degree ماحول ہی کچھ اور تھا. کمرشلائزیشن نے اپنی حدیں پار کی ہوئی تھیں اور ٹیچر کا رول جو ہے وہ بالکل ہی میٹامورف ہو چکا تھا. سو دین ایوری ڈے kept going on and as the years passed I realized جو میں کرنے آیا تھا ٹیچنگ میں to make an impact on these young minds because I'm so young myself, I've achieved a lot like you are doing with me کہ میں آپ کو ہزاروں lessons دے سکتا ہوں about going to the US and surviving. لیکن ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, کسے رہبر کریں کوئی رہ روے منزل ہی نہیں,
جس سے پیدا ہوا آدم یہ وہ گل ہی نہیں. گل کہتے ہیں خاک کو, مٹی کو, وہ گل ہی بدل چکی تھی. So then I realized I'm not making an impact. Okay. Then I So you're started making a good living, but not really an impact. ہاں گڈ لیونگ بھی بس صحیح ہے. اے لیولس کے اندر اگر آپ پارٹ ٹائم ٹیچنگ کر رہے ہیں تو الحمد للہ اپنی ایج کے لوگوں سے اگر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں, I'm sure that you are doing. الحمد للہ الحمد للہ. اوکے, سو اب آپ نے پڑھانا اسٹارٹ کر دیا, چیزیں ویسے سیٹل ہونے لگ گئیں, بٹ اندر سے ابھی بھی وہ خواہش ابھی آپ کی کچھ کرنے کی مری نہیں تھی. ابھی تو بالکل نہیں مری تھی. اوکے, سو اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ بیچ بیچ میں چیزیں کرتے رہتے ہیں یار, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کرسی پہ بیٹھے لٹریچر فیسٹیول میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مجھے سب سے زیادہ حیرانی ہوتی ہے کہ جس کالج میں آپ پڑھاتے ہیں آپ ہر کالج کے ہر ایونٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں جی, اس کو ہائیجیک بھی کر لیتے ہیں آپ اس ایونٹ اور ہوسٹ کی کرسی پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں مہمان کی کرسی پہ بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بتائیے نا, سمجھائیں گے یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ So like I said کہ I was not satisfied with the impact I was creating. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے شروع یہ کیا کہ میں نے سب سے پہلے کالجز میں کچھ انیشیٹیو شروع کیا. نکسر میں نکسر نشست کے نام سے شروع کیا, بیکن ہاؤس میں بیکن ہاؤس بیٹھک کے نام سے شروع کیا. اور یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ ون تھنگ دیٹ واز ریئلی ڈسٹربنگ می, جو میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچا رہی تھی, was the intellectual decline of our students. And I had to solve. اچھا, I'm kind of a doer. I'm not کہ یہ پرابلم ہے تو اس پہ آنسو بہائیں, کمپلین کریں. I try to fix things. So I started these initiatives. I tried to establish one in Hybro as well. Hybro High Tea کے نام سے, وہ materialize نہیں ہوا, but یہ دونوں ہوئے. And both places I faced different challenges, جس کی وجہ سے I realized کہ یہ sustainable نہیں ہے. اور وہ بہت کنفائنڈ تھے ٹو اے سرٹن آڈینس, این آڈینس, ٹو تھنگس, ہو واز ناٹ ریئلی انٹرسٹیڈ. آئی یوز ٹو ورک مائی ہیڈ آف ٹو گیٹ دا بیسٹ گیسٹ فار فری, گیٹ پرفارمنسز فار فری, بیگ پیپل ٹو کم ٹو ہولڈ اے سیشن, اینڈ آئی ڈیڈ امیزنگ سیشنز اینڈ 10 kids showed up. So number one, our young people were just not interested. So ان کا جو انٹلیکچوئل ڈکلائن تھا وہ چاہ بھی نہیں رہتے کہ وہ ریورس ہو. تو وہ اب جب بندہ ہی نہیں, مطلب میں کنواں بھی اٹھا کے تمہارے منہ پہ لے آیا, اب میں تو کیا ہوتے بھی تمہیں ڈلواؤں, تو پینا آپ نے, پیاسے نے پانی خود پینا. نمبر 2, I was still catering to a very elite privileged audience. ان بچوں کے پاس تو سب ہے, ان کے پاس مجھ سے کئی زیادہ پی آر اور کنیکشنز ہیں بھائی. میں پہلوان گوٹ میں رہتا ہوں, اور یہ مطلب جن ایریاز میں ہیں پل کے اس پار اسپیشلی. سو ان 1 year I realized some places I faced issue of continuity. نہیں اب نہیں ہو سکتا, اب بجٹ ہے, اب یہ ہے وہ ہے. Some places I faced kids were not showing up, and both places I faced this issue کہ یہ تو I'm still catering to a very elite privileged audience. And that's when I started thinking I need to get out of institutions. Like I said, my networking in PR has always been very strong, be it teaching or be it otherwise. And then as a young Urdu teacher, I started getting a lot of recognition because of my networking. So I spoke at some small events, and then those small events were attended by big people who were in the right positions. یہاں پہ پہنچتے کیسے ہیں؟ کوئی آپ کو ینگ بچہ جو سن رہا ہو جس کا یہ شوق ہے, ہاؤ ڈو یو ریچ دیر؟ یہ ایونٹس پہ پہنچتے کیسے ہیں آپ؟ میرا بیٹا saying it to the young بچہ کہ پہلے تو like I said کہ آپ طے کریں آپ نے کرنا کیا ہے. So if let's say you are into architecture, let's take a field right off the grid, let's say you're into architecture, تو find out the institutes and find out the people who matter. آپ یاسمین لاری کو ایک ای میل کریں, آپ ہیریٹیج سینٹر جائیں, بیٹھ جائیں, وہاں انٹرنشپ کریں, آپ یاسمین لاری سے ملیں, آپ یا چلیں. اب تو میں نے کام بالکل آسان کر دیا, فنون فورم آئیں, مجھ سے ملیں, اور میں عارف حسن کے گھر آپ کو پہنچاؤں گا, میں آپ کی عارف حسن سے میٹنگ کراؤں گا. فرحان انور کا سے ملیں, حبیب یونیورسٹی میں ہوئے یا نہیں, آپ نے اتنی تگ و دو کرنی, I'll give you the number. تو آرکیٹیکچر کا کیا کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی NGO, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کراچی میں. شکر کریں آپ کراچی میں پیدا ہوئے, آپ رحیم یار خان میں بھی ہو سکتے تھے.
اینڈ تھنک آپ فلسطین میں بھی ہو سکتے تھے. سو آپ کوئی فیلڈ مجھے بتائیں اور میں آپ کو 5 نام بتا دوں گا. سو مجھے اردو کے لوگ پتہ تھے. اب میں تھوڑا ڈیویٹ ہو گیا ہوں اب وتھ واٹ آئی ایم ڈوئنگ ود. اب میں صرف اردو کا ایک آئیکن نہیں رہا, بٹ آئی وینٹ ٹو رائڈرز اینڈ ریڈرز کیفے. دیر آئی انٹریکٹیڈ ود امینا سید اینڈ آئی گیو ہر مائی 1 minute پچ جو آپ کی ریڈی ہونی چاہیے ایٹ آل ٹائمس کہ ینگ لوگوں کو اپنے فیسٹیول میں لیں. آئی وینٹ ٹو ادر فیسٹیول. I did a lot of pro bono work for her. Really? To get into those sessions. رات میں لائٹ اسٹون کے آفس میں ان کا پروگرام بناتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو بی ان دیٹ سیشن. صحیح. اور اپنا فائدہ میں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا. اس کے پیچھے ایک بگر آبجیکٹ میں نے اپنا کلیئر سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ جب میں فیسٹیول میں ایز اے اسپیکر جاؤں گا تو مجھے اس کا کانٹیکٹ ملے گا, مجھے اس کا کانٹیکٹ ملے گا. اس میں کوئی عیاری مکاری نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. And I think it's a great networking pathway. Or you know, one takeaway I'll tell kids from this podcast is the importance of networking. So جب ہم فیسٹیول میں گئے ہمیں 4 اور لوگ ملے. میں کتنا مطلب میں کیا کہوں for a lack of better word accomplished کہہ لے ہوں. میں ابھی بھی جب اپروچ کرنے جاتا ہوں کسی اسپیکر کو یا کسی بندے کو ٹو میک اے کنیکشن تو میری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, میرا دل دھڑک رہا ہوتا ہے, بیٹا یہ ہوگا. اینڈ یو اف یو وانٹ ٹو ڈو تھنگس یو ول ہیو ٹو ڈو دس. مزہ تو اسی میں آئی وڈ سے وہ جو ایڈرلن رش ہے وہی تو ہے. لیکن الحمد للہ ناؤ پیپل کم اینڈ سے وی وانٹ ٹو پارٹنر وتھ فنون. تو it will get there. Yeah, I know it will get there and I've seen you. میں نے دیکھا کہ آپ کے میں I've been following your فنون فورم اور گیسٹ کی کوالٹی جس طریقے سے ماشاء اللہ سے امپروو ہو رہی ہے. سو جلدی سے بتائیں نا کہ یہ آپ اب اس میں کیا کرتے ہیں. واٹ از ایگزیکٹلی یور رول ان فنون فورم اینڈ ڈو یو انجوائے اٹ؟ Well, there's no question about enjoying it. I live it, I breathe it. I think میں بہت اب sympathetic ہوں to the people who talk to me and who are my friends because I think I don't talk about anything else rather than فنون now. Really? So I think people are gonna get very irritated. In my classes, you know, I talk a lot about فنون جب تک syllabus کی گھنٹی نہ بجے میرے سر پہ. Anyways, what was the first part? میرا اس کویشچن ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ What do you really do in this? So what I do is from poster to getting the speaker to setting the table to designing everything because it's a startup and it's me. Alhamdulillah we have built a team now. ہم ایک accomplished figure کو بلاتے ہیں جس نے کوئی impact create کیا ہو, جس نے ماحول if not تاریخ چینج کی ہو. ویسے میں کہوں گا میرے پاس تاریخ ساز لوگ بھی آ چکے ہیں جن سے یوتھ بہت کچھ سیکھ سکتی ہے, بہت کچھ جان سکتی ہے اور جن کے ساتھ یوتھ کو کام کر سکتی ہے اور کام کرنا چاہیے. تو واٹ وی ڈو از کہ ہم اس شخصیت کو پہلے کچھ الگ کرتے تھے, اب بہت 1.5 سال سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو اب ہمارا ایک ٹاؤن ہال ماڈل ہے جس میں وہ شخصیت آتی ہے. اگر میں آپ کو 2025 کی ساری بتاؤں تو اٹس اے وائڈ اسپیکٹرم. سو اٹس ٹینا ثانی میوزک, سعید غنی لوکل گورنمنٹ منسٹر, انصار برنی سوشل ویلفیئر, ظہیر الدین فلم میکنگ, اینڈ لیٹسٹ از ذوالفقار علی بھٹو جونیئر رائزنگ پولیٹیکل پاور اینڈ یو نو انوائرمنٹلسٹ, بگ انوائرمنٹلسٹ. سو رینج آف پیپل 20 منٹ کا وہ لیکچر دیتے ہیں جس میں وہ اپنے کام کے بارے میں بتاتے ہیں کیسے جڑنا ہے, لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے شروع کیا. جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں وہاں کے کہ انہوں نے کیسے شروع کیا, تو آپ بھی یہی کرو. اور پھر وہ 40 منٹ ہم ٹاؤن ہال کرتے ہیں, کویشچنز ان آڈینس فرام دا آنسر, جس میں ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے یوتھ. تو یوتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. جو آپ مجھ سے بات کر رہے تھے, مجھے آپ کے ساتھ انٹرنشپ چاہیے, مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے تو میں کہاں اپلائی کروں. میری زندگی میں یہ جو ہے پیچیدہ ایک گتھی ہے, اس کو آپ بتائیں اس کا کیا کرنا چاہیے. آپ نے وہاں یہ کہا تھا, آپ تو یہ کرتے ہیں, آپ کر یہ رہے ہیں, مجھے ابھی جواب دیں کہ یہ کیا ہے. اینڈ دا اسپیکر ہیز ٹو آنسر. اور ہمیں کبھی کبھار ہوتا بھی ہے کہ آپ سیاست دانوں کو بلاتے ہیں. پہلی بات تو بھائی واٹ از ناٹ پالیٹکس. دوسری بات, کون سا فورم ہے پاکستان میں جو آپ کو روبرو کر رہا ہے اپنے لیڈرز سے کہ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. تو یہ بھی ہم کرتے ہیں, لیکن وی انوائٹ پیپل فرام آل واکس. یو کین
check out our Instagram and you'll get the entire idea. It's @Funoon Forum. So उसके बाद अब हमने ये भी शुरू किया है that the best question of the evening gets an internship with the speaker. So for the past 2 or 3 sessions, the best question has been working with Ansar Warni Trust, has been working with Buland Bachao, and has been working with Dariche Films. तो अब हमने ये भी शुरू किया और ये हम कंटिन्यू करेंगे. Never saw Funoon as a startup. मैं तो सोचा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं कभी कि इट्स अ स्टार्टअप. बट जहाँ आरा जिनका मैंने जब भी मैं उनका नाम लेता हूँ, उनका निकनेम इन माई डिक्शनरी इज़ द क्वीन, बिकॉज पाकिस्तान को जितना रोशन वो कर रही हैं, आई एम लाइक सो हैप्पी दैट शी इज़ बोर्न इन पाकिस्तान. तो शी सॉ इट फ्रॉम दैट एंगल कि ये भी एक स्टार्टअप है विच इज़ बिल्डिंग अ, ठीक है इट्स नॉट डूइंग ट्रांजैक्शंस, वी हैव इनफ ट्रांजैक्शंस, ये अपनी पॉकेट से ही इज़ डूइंग अ कम्युनिटी बिल्डिंग थिंग एंड ही इज़ चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ यूथ. तो उस स्टेज पे तो उस दिन मुझे लगा कि कुछ तो किया कुछ है, तो, आपने कुछ तो अचीव कर कुछ लिया. तो किया है. बाकी लिटरेचर फेस्टिवल्स उन्हें देखें, सबसे पहली बात जो आप कह रहे हैं, आप पहले 5 अटेंड तो करें. हाँ, ये बात. मैं बच्चों को यही कहूँगा, पहले बेटा 5 अटेंड तो करो, खुद रास्ते खुलेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा मार्केटिंग मैनेजर ये, अच्छा प्रोग्राम मैनेजर ये, उनके पास जाएं. व्हाट इज स्टॉपिंग यू? अच्छा आप ह्यूमिलिएट भी हो सकते हैं, आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, आपके साथ वो रूड भी हो सकते हैं. मेरे साथ ये सब 20 मरतबा हो चुका है. ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम यू सी द रोजी पिक्चर, यू डोंट सी द BTS. एग्जैक्टली. सो ये सब होगा. बट 100 में से शायद 100 तो बहुत बोल दिया, लेकिन 10 में से 2 दफ़ा आपको बहुत वार्म रिसेप्शन मिलेगा. अच्छा ये बता दूं, ये जो बड़े लोग हैं ना सारे, सच में बहुत बड़े, बहुत अच्छे भी. इनका जो दिल है ये जैसे एक्सेप्ट करते हैं. और आप जैसे कह रहे हो तो सर आपको शायद थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन जो आपकी ऑडियंस है ना यंग, उनके पास एक चीज़ है विच इज़ एज. पीपल आर वेरी रिसेप्टिव टू यूथ. यूथ का मंजरनामा इतना ख़राब है कि चंदी तो यूथ हैं जो इंगेज्ड हैं, वो आपको हाथों हाथ लेंगे. लेकिन जब आप वहाँ जाओ तो द फर्स्ट सेशन आई हैड एट अदर फेस्टिवल, जो मैंने बताया कि राइडर्स एंड रीडर्स कैफ़े में, आई वाज डूइंग अ सेशन ऑन उर्दू. तो अमीना सैयद रियलाइज़ कि यार ये 24 साल का लड़का उर्दू पे इतनी बात कर रहा है. तो येस आई डिड दैट नेटवर्किंग, बट पीछे एक पोर्टफोलियो, एक बैकअप था, एक रीढ़ की हड्डी थी. एंड देन शी सेड कि आई वांट अ सेशन ऑन टीचिंग उर्दू. और मैं घबरा गया कि टीचिंग उर्दू का सेशन सुनने कौन आएगा. इट वाज पैक्ड के कुर्सियाँ ख़त्म हो गई, उस पर मतलब ज़मीन पे नहीं रही जगह बैठने की, बाहर तक लोग खड़े हुए. एंड दैट डे पीपल टुक पिक्चर्स विद मी, पीपल टुक ऑटोग्राफ्स, people took my number. I didn't have a card. मुझे ये नहीं था जो मैं कार्ड दे दें. मैंने कहा कार्ड तो मैंने सोचे, so I didn't have a card. So and I think एक ये भी बहुत बात है कि खुलूस नियत से करो, दिल से करो, तो पीछे से एक हाथ आपको आगे ही लेके जाता है. मैंने कभी कोई फ़नून में, मैं बहुत आसानी से बात मैं कहना चाहूँगा कि what I can do with फ़नून is कि मैं एक कुर्सी हमेशा अपनी लगाऊँ और एक गेस्ट की लगाऊँ और बड़ा अच्छा फ़ोटो ऑप करूँ. इंटर्नशिप्स और एम्प्लॉयमेंट सारी खुद रख लूँ किसी से. वो जैसे होता है लिटरेचर फेस्टिवल्स में कि Q&A के 10 मिनट होते हैं, बातों में वो 5 मिनट हो जाते हैं, हार्डली 2 क्विक क्वेश्चंस. मैंने कभी ये नहीं सोचा. मैंने हमेशा यूथ इनरिचमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट का ही सोचा कि ठीक है यार, मैं तो जानता हूँ इन लोगों को, मैं तो मिल सकता हूँ, मैं तो शायद इनसे खुद से चाय पे आई कैन मीट देम ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी. बट आई थिंक खुलूस नियत की वजह से, यू नो, दैट हैंड हैज़ ऑलवेज been pushing forward, alhamdulillah. माशाल्लाह. शोएब, थैंक यू सो मच. मैं बहुत कम ये बात करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-3 घंटे और भी इस गुफ्तगू कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट आई एम सो सॉरी, टाइम की वजह से हमें एंड करना पड़ेगा. वक्त ऑनेस्टली पता नहीं चला. पता ही नहीं चला. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन. नहीं, इट वाज एंटायरली माय प्लेजर. मैं बड़ा घबराया हुआ था और आई थिंक मेरा मकाम नहीं था कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आऊँ. इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, बट आपने नाचीज़ को याद रखा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.